اس کو کہتے ہیں اپنی ذات کی تلاش کرنے کی ذہانت. اچھا. دو گفتگو ہے نا, ایک میں آپ سے کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, ایک آپ خود سے بھی کر رہے ہیں. ان لوگوں میں اپنے آپ کو سمجھنا, اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا, اپنے آپ کو سمجھانا بہت کمال پایا جاتا ہے. یہ لگتا ہے میری قسم کے لوگ ہیں. تمہاری بات کی فرا ہے, تو میں وہی کہنے لگا تھا کہ یہ صلاحیت فرا میں بہت اچھی پائی جاتی ہے. اچھا, ان کو کرائسس آ جائے گا نا, یہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں گے, اس کے بعد خود کو سمجھائیں گے کہ نہیں. ان میں شدید فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے, اور اس فلیکسیبلٹی کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو سمجھا لیں گے, اپنے آپ کو سمجھیں گے. یہ کہیں گے کہ یار مجھے لگ رہا ہے میں ڈرا ہوں, کئیوں کو سمجھ نہیں میں ڈرا ہوں. یہ کہیں گے یار مجھے لگ رہا ہے میں جیلس ہو رہا ہوں. ہر بندے کو پتہ نہیں لگتا میں جیلس ہوں. ان لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خود کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے نا, وہ کمال کی. یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس بھی کیا تھا. اور ان لوگوں میں ایک بعض اوقات تو پھر کشف ایکٹیو ہو جاتا ہے ان کا, یعنی یہ دوسروں کو بھی ریڈ, بیسیکلی آپ نے خود کو ایسا کمال سمجھا کہ آپ نے پھر وہ خدا کو سمجھنے والی بات کہ آپ خدائی جو ہے ساری جیسے ہی آپ کے سامنے آتا ہے, کیونکہ آپ کی اپنے ساتھ کمیونیکیشن اتنی مضبوط ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے. یہ آپ کی بھی آبزرویشن ہوتی ہے, کسی کو دیکھ کے آپ جانچتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. میں تو انرجیز کو ریڈ کرتا ہوں, سمپل, میں مائنڈ اور انرجیز کو ریڈ کرتا ہوں, نیت تو اللہ جانتا ہے. یہ بڑی زبردست قسم کی ہمیں پتہ چل رہی ہیں چیزیں. آٹھویں جو ہے نا جی, یہ نیچرلسٹک ہوتے ہیں, نیچر. اور یہ لوگ قدرت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. یہ گارڈننگ کریں گے, یہ ہائکنگ کریں گے, یہ پہاڑوں پہ چلے جائیں گے, یہ جھرنوں سے خوشی لیں گے, یہ لطف لیں گے تتلی کو دیکھ کے, یہ گیلے گھاس پہ پاؤں ننگے پاؤں چلیں گے, خوش ہو جائیں گے. یہ کہیں گے کہ یار مجھے نا نارمل ہونا ہے, مجھے پارک جانا چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں. کوئی کہے گا فلم دیکھنی, یہ کہیں گے نہیں مجھے فلم نہیں دیکھنی, مجھے کسی نیچر والی جگہ پہ لے جاؤ, مجھے کٹ آف کرواؤ, مجھے دنیا سے, مجھے اسکاٹ لینڈ جانا ہے, مجھے سوئٹزرلینڈ جانا ہے, مجھے نارتھن ریجنز جانا ہے, مجھے دریا دیکھنے ہیں. یہ موٹر وے پہ سفر کر کے خوش ہو جائیں گے. اچھا, یہ ساری جو ذہانتیں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. دیکھیں میں نے بتایا, اس کو کنکلوڈ کریں گے نا, میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے تقسیم ہے اس کی. اچھا, نویں جو ذہانت ہے, آٹھویں ہم نے بتا دی. اب انہیں کرنا کیا چاہیے یہ بھی سن لیں. ان لوگوں کو بایولوجسٹ بننا چاہیے, ان کو انوائرمنٹل سائنٹسٹ بننا چاہیے, اور ان کو فارمر بننا چاہیے, ان کو ایگری کے بزنس میں آنا چاہیے, ان کو ٹورزم کے بزنس میں آنا چاہیے, ان کو نیچر کے ساتھ جو کچھ جڑا. ٹھیک ہے جی. ایک ہماری بہن ہے ڈاکٹر شاز, وہ کمال کا کام کر رہی ہیں. ان کے ہسبینڈ بلانگ کرتے ہیں گلگت سے, اور جو گلگت کے گورنر ہیں مہندی شاہ صاحب, وہ ان کی بہو ہیں. تو گلگت میں جو ایپریکارڈ ہے وہ اس کا ایک بڑا کمال سا ایک فوڈ بناتی ہیں جو بچوں کے لیے بڑا اچھا, اور اس میں کوئی پرزرویٹو نہیں ڈالتی. تو وہ نیوٹریکارڈ کا ان کا, اب میں نے ڈھونڈا, وہ ہے ڈاکٹر, MBBS ڈاکٹر ہے, کنگ ایڈورڈ سے پڑھی ہوئی, لیکن ان کے اندر جو صلاحیت ہے نا بیسیکلی وہ ایک نیچرلسٹ کی ہے. یعنی ان کی آنکھ دیکھ لیتی ہے, یہ حکیموں میں بھی پائی جاتی ہے, یہ جڑی بوٹیوں سے باتیں کرتے ہیں. ابھی جو بنتی آرگینک چیزیں نہیں بن رہی, سکن کیئر ہے, جو بندہ بھی نیچر کے کسی بھی چیز کو ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے نا, انہیں اینیملز کی سمجھ آ جاتی ہے, اینیمل کی بولیاں سمجھ آ جاتی ہیں, ان کو کھانے پینے کی چیزیں جو قدرت کی ہیں وہ سمجھ آ جائیں گی. یہ فوراً پھل کو دیکھ کے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, ان کو پھل پکڑ کے سمجھ آ جائے گی میٹھا نہیں ہے. اتنی حد تک ان میں صلاحیت پائی جاتی ہے. تو وہ ڈاکٹر شاز کا جو کام ہے نا جی, وہ بڑا مجھے غیر معمولی لگا کہ وہ کس طرح سے ایپریکارڈ کہ انہوں نے ایک بڑا شاندار سا اپنا پروڈکٹ بنایا اور اس کو چلا رہی ہیں. نویں ذہانت یہ ہے ایگزسٹینشیل. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی بقا پہ, اپنے آپ پہ ڈھونڈ کے میں کیوں ہوں, یہ کائنات کیا ہے, میرا کائنات کا رابطہ کیا ہے, بنانے والا کون ہے, کائنات کا بنانے والے سے رابطہ کیا ہے, میرا بنانے والے سے رابطہ کیا ہے. یہ اس ٹرائنگل جو میں نے بتائی ہے, میں, کائنات اور بنانے والا, اس پہ جتنے ممکنہ سوال ان کے مائنڈ میں اٹھتے ہیں نیچرلی. یہ لوگ فلاسفر ہوتے ہیں, یہ سوکریٹیز ہوتے ہیں, یہ سائنٹسٹ ہوتے ہیں, یہ تھیوریز پروڈیوس کرتے ہیں, یہ سوشل سائنٹسٹ بنتے ہیں, یہ ڈیپ تھنکر ہوتے ہیں. ان کی بات جو ہے وہ حوالے کے طور پہ کی جاتی ہے کہ یار یہ بندے نے بات کہی ہے تو یہ ایسے ہی نہیں کہی اس نے, اس میں کہہ لیجئے کہ یہ, اب میں نام اگر انٹرنیشنل کچھ لوں تو اب مثلا دنیا میں یووا نوا ہرارو جو ہے, اس کی کتابیں جو ہیں وہ ہے تو ویسے دہریہ, لیکن اس کی کتابیں وہ بیسیکلی جو ہے نا وہ ایگزسٹینشل ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح دنیا میں بڑے بڑے دماغ ایسے آئے ہیں جن کے اندر جو ہے نا یہ سوال اٹھانے کی, علامہ محمد اقبال بہت بڑے فلاسفر ہیں, یہ ان میں صلاحیت ہے. وہ جواب دیتے ہیں کہ یار تم کون ہو, پھر تمہاری خودی ہے, پھر تمہارا بنانے والا ہے, پھر خودی کی بیسٹ فارم کیا ہے, پھر خودی کو استعمال کیسے کرنا, شکوہ جوابی شکوہ لکھتے ہیں, ان میں بلا کی یہ صلاحیت پائی جاتی ہے جی. تو یہ 9 طرح کی ذہانتیں ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. اب اس پہ
میری ہمیشہ عادت ہوتی ہے فرا میں کتابیں بتاتا ہوں پڑھنے کے لیے. اس میں سب سے بیسٹ کتاب جو ہے نا فریمز آف مائنڈ ہے, یہ تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس ہے ہاورڈ گارڈنر کی. اس کے بعد جو ہے نا جی انٹیلیجنس ٹریپ ہے, وائی اسمارٹ پیپل میک ڈم مسٹیکس بائی ڈیوڈ روبسن, یہ کتاب ہے, یہ ضرور پڑھنی چاہیے. یہ ریفرنس کے طور پہ میں نے بتا دی ہیں, لیکن آپ اگر گوگل پہ بھی سرچ کریں گے, یوٹیوب پہ سرچ کریں گے ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری, تو بے شمار ڈاٹا نکل آئے گا. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نمبرز تو بہت اچھے یاد رہتے ہیں ان کو, لیکن کچھ چیزیں جیسے بھول جاتی ہیں زندگی میں, فون کہیں رکھا بھول گیا, چابی رکھے بھول گئے, یہ کیا؟ یہ اصل میں انسان کو ہر وہ چیز جس میں انٹرسٹ ہے وہ نہیں بھولتی.